آج وطن عزیز پاکستان میں ایک مولوی صاحب جو کم از کم 2 تھان کپڑوں کے اپنے سر پہ باندھ لیتے ہیں، انہوں نے بڑی ہی مہارت اور ٹیکنیک کے ساتھ یزید کی حمایت کا ایک سائنسی طریقہ ایجاد کیا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی یہ کرامت ہے کہ دل میں لاکھ خواہش کے باوجود آج کسی بھی دریدہ دہن کو یزید کی اعلانیہ حمایت کی ہمت نہیں ہے، لیکن چونکہ بغض اہل بیت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اندر چھپ نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی زبان پہ آ ہی جاتا ہے، یہ ممبروں پہ آ ہی جاتا ہے، یہ محرابوں پہ آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے ان مولوی صاحب نے جو جدید طریقہ یہ ایجاد کیا ہے کہ یزید حکمران بننے سے پہلے بد کردار نہیں تھا، بلکہ جب وہ تخت حکومت پہ آیا ہے تو اس کے بعد بد کردار ہوا ہے۔ آج کے دور میں اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے آپ کو سنی کہلوا کر یہ اپنی نوعیت کا ایک نرالا ہی فرد ہے جو یزید کی حمایت کے نت نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے۔ کبھی اس کی حمایت میں تقریریں کی جا رہی ہیں، کبھی اس کی حمایت میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور آج یہ طریقہ ایجاد کر دیا کہ جب وہ خلیفہ بنا تھا، حکمران بنا تھا، تو حکمران بننے سے پہلے وہ بد کردار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حکمران بننے کے بعد بد کردار ہوا ہے۔ میں بس ایک ہی بات اہل محبت سے اور غلامان مصطفیٰ کے سامنے یہ صرف رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب یزید کی ایک بد کرداری ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور آل رسول کو اس نے میدان کربلا کے اندر اور دمشق کے بازاروں کے اندر جب اس نے اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور توہین کر لی ہوئی ہے، تو آج کے دور میں اس نقطے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں ٹائم کے اندر وہ بد کردار نہیں تھا اور فلاں ٹائم کے بعد وہ بد کردار ہوا ہے؟ یہ گویا آپ سمجھیے کہ بغض اہل بیت کی ایک وہ چنگاری ہے جو سینے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اعلانیہ یزید کی حمایت تو وہ نہیں کر سکتے، وہ اہل بیت کو برا بلا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اب یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ فلاں ٹائم کے اندر تو وہ یزید بد کردار نہیں تھا، فلاں ٹائم کے اندر بد کردار ہے۔ مجھے بتائیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیا اس دور میں یزید کی حکومت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ٹائم کے اندر تو وہ ٹھیک تھا اور فلاں ٹائم کے اندر وہ خراب ہو گیا؟ جب اس کی یہ داستان ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور وہ وقت گزر گیا ہے، تو بس آج کے دور میں ہمارے لیے یہی اس کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے بات کافی ہے کہ اس نے آل رسول کے اوپر ظلم کیے ہیں۔ کس ٹائم وہ ٹھیک تھا اور کس ٹائم یہ غلط تھا، یہ آج کے دور کی بحث نہیں ہے۔ اس لیے عاشقان رسول ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیں، اور یزید کے حمایت کرنے والے جو اہل سنت کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل ہوشیار رہیں۔ ہمارا یہی اعلان ہے، ہمارا یہی نعرہ ہے، ہم کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔